صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, Niyatul mu'mini khairum min amalih. The intention of a mu'min is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. احسن الوعاء لآداب الدعاء اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن کی کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو نئی آن شان کے ساتھ شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 228 229 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوتھائی شب گزرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو خدا کی یاد کرو، خدا کی یاد کرو. آئی راجفہ، اس کے بعد آتی ہے رادفہ، آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہیں. فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دعا بہت کیا کرتا ہوں، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر مقرر کروں؟ فرمایا جتنی چاہے. میں نے عرض کی چہاروں؟ فرمایا جس قدر چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی نصف یعنی آدھا ہاف. فرمایا جتنی چاہے اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی اپنی کل دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دوں، یعنی اپنی کل دعا کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو اللہ تعالی تیرے سب مہمات کا مطلب ہے اہم کام، مشکل کام، اللہ تعالیٰ تیرے سب مہمات میں کفایت کرے گا، تیرے گناہ بخش دے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی تہائی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروں؟ فرمایا اگر تو چاہے. عرض کی 2/3؟ فرمایا ہاں. عرض کی کل دعا کے عوض درود مقرر کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو خدا عز و جل تیرے دنیا و آخرت کے سب کام بنا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اچھی نیتیں کر لیجئے. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے.
اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے، تیاری کا جذبہ پانے کے لیے، قیامت کا خوف پانے کے لیے، اور مزید حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کیجیے۔ مرآت جلسات صفحہ 157 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، راجفہ سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ۔ نفخہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں۔ ان کے ذمہ یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اولاً بہت ہلکی ہوگی اور بہت سریلی ہوگی، اس کے بعد بہت تیز ہو جائے گی اور بہت ایسی زوردار ہوگی کہ کان پھٹ جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو کر گریں گے، مر جائیں گے۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا جس پر ہر طرف ہلاکت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب دوسرا نفخہ ہوگا تو لوگ زندہ ہوں گے، اٹھیں گے، ان کے منتشر اجزاء، بکھرے ہوئے اعضاء، یہ سب جمع ہوں گے اور سب کے سب میدان قیامت کی طرف جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، راجفہ سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ، چونکہ اس نفخے سے زمین میں سخت زلزلہ پڑ جائے گا، اور رادفہ سے مراد ہے دوسرا نفخہ جس سے مردے جی اٹھیں گے۔ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ موت ہر شخص کی چھوٹی قیامت ہے اور بڑی قیامت کی دلیل اس کی تکالیف بیان سے باہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے، اعمال میں جلدی کرو۔ قرآن نے قیامت کے 100 سے زیادہ نام ذکر کیے۔ ان ناموں میں ایک نام ہے یوم الراجفہ، اور ایک نام ہے یوم الرادفہ۔ یوم الراجفہ صدمے کا دن، زلزلے کا دن، اور یوم الرادفہ پیچھے آنے والا دن۔ قیامت کے یہ دو نام جو ہیں یہ پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت میں ہے۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ تفسیر خزائن العرفان۔ زمین اور پہاڑ اور ہر چیز نفخہ اولیٰ سے اضطراب میں آ جائے گی اور تمام خلق مر جائے گی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ زمین اور پہاڑ اور ہر چیز پر نفخہ اولیٰ سے اضطراب آ جائے گا اور تمام خلق مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت ضرور قائم ہوگی، ضرور زمین تھر تھرائے گی، گرجدار آواز، ہولناک آواز ہوگی، ہولناک کڑک ہوگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ناقور سے مراد سور ہے، راجفہ سے مراد نفخہ اولیٰ ہے، رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تھر تھرانے والی شدت کے ساتھ تھر تھرائے گی، اپنے باسیوں یعنی رہنے والوں پر زلزلہ طاری کر دے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ پھر فرمایا، جیسا کہ کشتی سمندر میں اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی رہتی ہے اور اس قندیل کی مثل جسے اطراف میں ٹکایا ہوا ہو جس طرح یہ حرکت کرتی ہے، اسی طرح اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اور پہاڑ بھی حرکت کرنے لگیں گے، سکون باقی نہ رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ڈرانے والا ہوں
موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ فرمایا قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے قیامت کا ذکر کیا، اور جب آپ قیامت کا ذکر کرتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، رخسار مبارک سرخ پڑ جاتے، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ فرماتے قیامت صبح آئی کہ شام کو آئی، اور اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرماتے مجھے قیامت کے اس طرح متصل بھیجا گیا۔ ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے، دل دنیا کی محبت میں گھر گیا، غفلت کا خول چڑھ گیا، دنیا کی محبت کا زنگ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب داؤد علیہ السلام موت کا ذکر کرتے، قیامت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، حتیٰ کہ آپ کا سانس اکھڑ جاتا۔ جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس واپس آ جاتا۔ تو قیامت کے 100 ناموں میں سے 2 نام ہیں راجفہ اور رادفہ، صدمے یا زلزلے کا دن، پیچھے آنے والا دن۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الطامہ، بڑے حادثے کا دن۔ پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہوا، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ طامہ کیا ہے؟ تفسیر قرطبی میں کہ عربوں کے ہاں طامہ مصیبت کو کہتے ہیں۔ کون سی مصیبت؟ وہ مصیبت جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ اس کا معنی دفن کرنا غالبانہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طامہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت چھا جائے گی، غالب آ جائے گی، ہر چیز کو قیامت لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ایسی مصیبت ہوگی کہ ہر بڑی مصیبت کو اپنے اندر لے لے گی۔ اس کی ہولناکی نہ بھلانے والی۔ اور یہ بھی کہا گیا جب اہل جنت کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا طامہ کیا ہے؟ جب کہا جائے گا تم اس کے سبب جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد وہ ساعت ہے، وہ لمحہ ہے، طامہ وہ ساعت ہے جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں، ایک مخصوص عذاب دینے والے فرشتے، جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا، یعنی ایسی مصیبت جو غالب آ جاتی ہے اور بڑی ہوتی ہے۔ تو موت جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے، اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جب ساری مخلوق جمع کی جائے گی، قوم کے سرداروں رئیسوں سے حساب لیا جائے گا، پرہیزگاروں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، گناہگاروں کو جہنم میں گروہ در گروہ بھیجا جائے گا۔ گھبراہٹ، دہشت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا، زمین و آسمان مٹ جائیں گے، پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر بہت پیاری حکایت ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت اللہ الکافی اپنے آپ سے فرمایا کرتے، ہلاکت ہو تجھ پر اے یزید، تیرے مرنے کے بعد کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون وضو کرے گا،
پھر فرماتے لوگو تم اپنی بقیہ زندگی میں اپنے آپ پر کیوں نہیں روتے؟ وہ شخص جس سے موت کا وعدہ کیا گیا ہو، جس کا گھر قبر ہو، جس کا بچھونا مٹی ہو، جس کے ساتھی کیڑے مکوڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو، یعنی قیامت کا، تو اس کا حال کیسا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ پھر آپ رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے۔ کاش قیامت کے روز ہم امن پانے والوں میں ہوں، اس کے محبوب کے صدقے میں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گیر، یہ قیامت کے روز جب پکڑ دھکڑ کا شور مچ جائے، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو اللہ، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک میں بیان کردہ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم المأوى، ٹھکانے کا دن۔ اس کا ذکر پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 38 تا 41 اس میں کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تفسیر خزائن العرفان میں ہے، آخرت پر اور شہوات کا تابع ہوا تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، تفسیر خزائن العرفان، اور اس نے جانا کہ اسے روز قیامت اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ ترجمہ اور نفس کو خواہش سے روکا، تفسیر حرام چیزوں کی، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ڈھالا اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اور جس نے شہوات کی پیروی کی، نفس کی پیروی کی، بری خواہشات سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اس نے یہ نہیں جانا، اسے یہ خوف نہیں کہ رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور جس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ رب کے حضور قیامت کے روز حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ بروز قیامت کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یوم المأوى، ٹھکانے کا دن، کسی کا جنت ٹھکانہ، کسی کا جہنم ٹھکانہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں
لکھتے ہیں جو شخص انبیاء کی اطاعت سے سر پھیرے اور آخرت کے مقابل دنیاوی زندگی کو اختیار کرے وہ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ لکھتے ہیں خیال رہے کہ دنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ ہو اور زندگی آخرت کی تیاری میں صرف ہو، وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ اگرچہ دنیا میں زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور ہے، دنیا میں زندگی کچھ اور، دنیا کی زندگی فانی ہے، مگر جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے ہے فنا نہیں، بل احیاء عند ربہم، یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یعنی جو دنیا سے ہٹ جائے وہ جنتی ہے، یا جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے۔ ہوا سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں، ناجائز خواہشیں، بدکاری ناجائز خواہش، غیر عورت کو دیکھنا ناجائز خواہش، حرام مال جمع کرنے کی خواہش ناجائز خواہش، اور جو بھی ناجائز خواہشیں ہیں، پینے پلانے کی ناجائز خواہشیں، استغفر اللہ، نت نئے نشے ناجائز خواہشیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خواہشیں ناجائز خواہشیں وغیرہ، تو ناجائز خواہش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کو دنیا میں نقصان ہوگا۔ تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، تو کہیں فانی تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے، باقی رہنے والی سے غافل کر دے۔ تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ خوف خدا عذاب کے آگے ڈھال ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علی رحمت اللہ المنان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری خطبے کی بات میں نے عرض کی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لقمان حکیم علی رحمت اللہ الکریم فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ، ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا۔ آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ الکوی کا ارشاد لکھا ہے، آپ فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تمہارے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے، لہٰذا تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ ذلیل و رسوا ہو گئے اور ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی، اے بہن، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی زندگی کا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الصاخہ، چیخنے چلانے کا دن۔
پارہ 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 33 میں یہ مذکور ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، نفخہ ثانیہ کی، دوسرے نفخے کی وہ ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی۔ تو صاخہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایسی شدید آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وہ ہیبت ناک آواز سن کر مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے جی یہ احساس نصیب فرما دے کہ ہم نے مرنا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم قیامت ہوگا، عالم آخرت ہوگا، اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کسی کو جزا دی جائے گی، کسی کو سزا دی جائے گی، کوئی شقی ہوگا، کوئی سعید ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوشبخت ہوگا، کوئی جنت کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور کسی کو ذلت کے ساتھ منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ہمارا مقدر بن جائے۔ کاش ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، کاش تلاوت کرنے والے بن جائیں، کاش گناہوں کے مرض سے شفا پا جائیں، نفس و شیطان کی اطاعت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دل جائے گا۔ آج دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان اسلام، جس میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدت ذلہ العالی گناہ کے موضوع پر پوچھے جانے والے سوالوں کے تفصیلی جوابات عطا فرمائیں گے، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ گناہوں سے انسان کی زبان اور اس کی ذات پر کیا کوئی اثر بھی ظاہر ہوتا ہے؟ گناہوں کا انسان پر اثر، جی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس پر کوئی عذاب ہی مسلط کر دیا جائے۔ گناہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہگار کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ کا مرتکب ہے اسے گناہگار کہا جائے گا۔ عاشقان رسول اس موضوع کے حوالے سے اپنے تاثرات اور سوالات ریکارڈ کروانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ فرمائیں۔ 02134942522 02134942526۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ سینگ جانور کا ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ تو ظاہر ہوتا ہے، اور کچھ حصہ جو اس کی جڑ جس کو ہم کہیں گے وہ اندر سر کے اندر پیوست ہوتی ہے۔ تو اگر جانور کا معمولی سی سینگ کا کنارہ جھڑ گیا، دیوار سے لگنے سے، آپس میں جانوروں کے ٹکرانے سے، لڑنے سے اگر معمولی سے کنارے جھڑ گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تو اس سے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حتیٰ کہ آدھا سینگ بھی اگر کسی کا ٹوٹ گیا اوپر سے، جو حصہ نظر آ رہا ہے، تو اس سے بھی قربانی پہ اثر نہیں پڑتا، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پورا سینگ جو نظر آتا ہے، جتنا حصہ سینگ کا ظاہر ہے، اگر اتنا حصہ بھی اگر ٹوٹ گیا تو اس صورت میں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں قربانی اس جانور کی ہو جائے گی۔ سینگ اس جانور کی کہ جس کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ آیا، یعنی جو حصہ سینگ کا جانور کے سر کے اندر پیوست تھا اور نظر نہیں آ رہا تھا، جس کو ہم اس کی سینگ کی جڑ کہیں گے، اگر وہ جڑ بھی نکل آئی اور اندر سے سر اس کا خالی کھوکھلا سا نظر آ رہا ہے، تو اس طرح ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी कई शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है। इनमें एक अहम तरीन शोबा IT भी है। दावत इस्लामी की IT मजलिस कंप्यूटर और इससे वाबस्ता दीगर आलात के जरिए दुनिया भर में नेकी की दावत के अहम तरीन फरीजे को अंजाम देने में मसरूफ अमल है। मजलिस IT और मजलिस हज और उम्रे की मुश्तरका काविश के नतीजे में आपके सामने एक और एप्लीकेशन बनाम हज और उम्रे की सूरत में मौजूद है। ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड डिवाइस के लिए है। इस एप्लीकेशन में क्या है आइए देखें। हज और उम्रे से मुतालिक जरूरी हिदायत, उम्रे का तरीका, हज का तरीका, मदीना मुनव्वरा की हाजिरी, दिलचस्प सवालात और जवाबात, हज अकबर, अरब शरीफ में काम करने वालों के लिए उम्रा या हज के लिए सवाल करना कैसा, उम्रे के वीजे पर हज के लिए रुकना कैसा, हरम में कबूतरों टिड्डियों को उड़ाना सताना, हरम के बटेर वगैरह काटना, बच्चों का हज और दीगर कई मुतफर्रिक सवालात और जवाबात, दुआएं। हज और उम्रे के हवाले से अमीर अहले सुन्नत की तालीफ रफीकुल हरमैन में शामिल बेशतर दुआएं इस एप्लीकेशन में शामिल की गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की मायानास तालीफ रफीकुल हरमैन में से माखूज खूबसूरत इंटरफेस के साथ निहायत आसान एप्लीकेशन खुद भी इस्तेमाल कीजिए और अपने दीगर इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन को भी इसके इस्तेमाल की तरगीब दिलाएं। इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट मुलाहजा फरमाएं download.dawatislami.net। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, तेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के, माथे घिस जाते हैं सरदारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, 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 चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के, ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
اتوار دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ ہوگا جس کا نام ہے دکھیاری امت. اس وقت سیلاب، بارشیں اور ہمارے آئی ڈی پیز خیبر پختونخوا کے جو متاثرین ہیں، یہ ہند میں متاثرین ہیں. بارش اور سیلاب کے کئی عاشقان رسول وہاں متاثر ہوئے ہیں، کئی عاشقان رسول کشمیر میں متاثر ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا واقعات ہیں. ہسپتالوں کی طرف جاتے ہیں تو دکھیاری امت کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں تو امت کے دکھیارے، یہ والدین کا معاملہ سامنے آتا ہے. بہت ساری جگہ پہ دکھ ہی دکھ ہے. اس جہاں میں ہر طرف ہیں مشکلیں، ہر جگہ ہیں آفتیں ہی آفتیں. مت لگا تو دل یہاں پچھتائے گا، کس طرح جنت میں بھائی جائے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالی جو سلسلہ لے کر آ رہے ہیں دکھیاری امت، آپ کے پاس اگر اس طرح کے کوئی واقعات وغیرہ ہوں تو برائے کرم enk@madanachannel.tv پر آپ ضرور ہمیں یہ بھیجیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اس طرح کا ویڈیو کلپ یا کوئی ایسی خبر جو امت کے دکھ کو بیان کرتی ہو، دکھاتی ہو، وہ ہم چلا سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ